بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کے ایک لطیف سے موضوع پہ آپ سے بات کریں گے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم دیتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب ہم کسی پہ اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو ہم اسے حکمت و دانائی عطا کر دیتے ہیں، اور حکمت و دانائی کے ساتھ ہی جب وہ اپنے فضل میں علم کو داخل کرتا ہے تو علم کے ساتھ جب علم آتا ہے تو جب خدا کسی کو علم عطا کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ آگہی آتی ہے۔ جب آگہی اور ادراک حاصل ہو جاتا ہے تو پھر روشنی آتی ہے۔ یہ خدا کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ جب روشنی آتی ہے تو اس روشنی کے ساتھ زندگی آ جاتی ہے۔ جب زندگی آتی ہے تو پھر زندگی کے مسائل سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا کہ ہم جب ادراک اور شعور کی منزل کو پہنچتے ہیں، جب دنیا میں آتے ہیں، تو اس وقت روحانیت کی طرف ہمارا رجحان بہت کم ہوتا ہے۔ مادیت کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، اور مادیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہم مسائل میں گھرتے ہیں۔ مسائل میں گھر کے کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ خداوند کریم قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ آؤ میری طرف آؤ، میں تمہیں اپنے فضل اور کرم سے نوازوں گا۔ جب ہم قرآن ایک عظیم معجزہ ہے۔ حدیث رسول ہے کہ یہ وہ معجزہ ہے جو قدم قدم پہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو جی۔ اور یہ رہنمائی جو ہوتی ہے یہ زندگی کو منور کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ مگر قرآن کو کیا کرتے ہیں کہ ہم عبارت کے طور پہ لیتے ہیں۔ عبارت ہمیں کسی مقصد پہ نہیں پہنچاتی۔ جب ہم عبارت سے آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت قرآن سے ہمیں اشارہ سمجھنے کے لیے پھر قرب الہی ہونا، تقرب الہی ہونا بڑا ضروری ہے جی۔ جب قرب الہی حاصل ہوتا ہے تو پھر اگلی منزل پہ ہم جاتے ہیں تو وہ لطیف قرآن کے وہ عنوان ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے باریکیوں کو بیان کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہ باریکیاں کیا ہیں؟ ان باریکیوں سے اگلی منزل جو ہے وہ منزل حقائق کی ہے۔ حقائق کا حصہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے رکھا ہے۔ ان قرآن کے حقائق کو نبی سمجھ سکتے ہیں، انبیاء سمجھ سکتے ہیں، 1,24,000۔ جو پہلے 3 حصے ہیں، وہ 3 حصے جو ہیں وہ خدا کے تقرب اور اس کی کرم، اس کے فضل، اس کی مہربانی سے وہ جسے چاہے اسے عطا کرتے۔ پہلے میں کیا گزرا ہوں کہ جب وہ قرآن کریم کی طرف ہم اپنا رجوع، اپنا قلب، اپنی دل و جان سے اپنی خشوع و خضوع کی طرف ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اور اسی قرآن کریم میں ارشاد پہلے ہو چکا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم کسی پہ اپنا فضل و کرم کرتے ہیں تو اسے حکمت و دانائی عطا کرتے ہیں۔ جب حکمت و دانائی عطا کرتے ہیں تو پھر ہم قرآن کے چھپے ہوئے ان رازوں کو پاتے ہیں جو رحمت، نعمت، فضل، کرم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین بالرؤوف الرحیم، کہ ہم تم پہ مہربان ہیں، ہم تم پہ بہت شفقت فرمانے والے ہیں۔ جہاں کہیں عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ کچھ ایسے حالات سے ڈرایا گیا ہے کہ جو خدا نہیں پسند کرتا، وہ کرم ہی کرم چاہتا ہے کرنا، اپنی مخلوق پہ فضل چاہتا ہے کرنا۔ کیوں؟ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے، جب وہ محبت آپ کے سامنے آئے گی، جب آپ ذکر الہی کو اپنے دل میں بسا لیں گے، جب آپ کے قدم اس طرف اٹھیں گے جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے، جہاں آپ کو اس جگہ پہ آپ کی نگاہ اٹھے گی جہاں وہ چاہتا ہے کہ تو ادھر دیکھ اے انسان، تو ادھر چل، تجھے پاؤں دیے ہیں جدھر میں چاہتا ہوں، یہ ہاتھ تیرے وہاں چلیں جہاں میں چاہتا ہوں۔ جب
یہ تقرب الہی حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے. اور جب آپ تقرب الہی میں چلے جاتے ہیں تو پھر قرآن کی آیات باخدا بولتی ہیں. معجزہ کہا گیا نا، پھر معجزہ تو پھر اعجاز ہے نا، پھر بولتی ہیں. پھر جیسے حضرت موسیٰ سے عیسیٰ سے کہا تھا، عیسیٰ ٹھوکریں مارو مردے کو، کیا کہو؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ لطائف ہیں، یہ وہ روشنیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص، کوئی وہ نہیں ہے. وہ جسے چاہے، جو اس کی طرف بڑھنا چاہے، جو اس کی طرف قدم لے کے جانا چاہے، جو اس کی طرف رجوع کرنا چاہے، اسے نہ مایوس نہیں کرتا، نہ امید نہیں کرتا. نا امید تو خدا نے کفر کہہ دیا ہے. دیکھیے گا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 11 12 میں دیکھیے گا کیا حکم آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. کیا انسان مجھ سے بخشش مانگ، میں تجھ پہ اپنی رحمت برساؤں گا، اور کیا کروں گا؟ مدد کروں گا تجھے تیری اولاد سے، اور تیرے لیے باغ بنا دوں گا، نہریں بنا دوں گا. آپ بھی پوچھیے ہم سے، ہم اسی طرح ہی ڈھونڈ کے دیں گے قرآن سے آپ کے مسائل کو، تاکہ آپ بھی اس کی فیوض و برکات سے مستفیض ہو سکیں.